بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے بنیادی اور مرکزی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو ہم دلیلوں کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ پہلے ہم 2 دلیلوں کے ساتھ اس عقیدے کو سمجھ چکے ہیں، اب ہم تیسری دلیل سے اسی عقیدے کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، جو تیسری دلیل ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نبوت اور رسالت کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا دستور اور اللہ رب العزت کا ترتیب اور اسلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھی بھیجا ہے اور دنیا کے اندر رسولوں کو بھی بھیجتے رہے ہیں۔ لیکن جب نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان الفاظ کے اندر تذکرہ کر دیا کہ جو میری پہلے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء آئیں گے اور رسول آتے رہیں گے، اب اس ترتیب کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ اب صرف ایک ہی رسول آئے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اسی کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء اور رسولوں نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اسلوب اور ترتیب کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس اسلوب اور ترتیب کو تبدیل نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس اسلوب اور ترتیب کو تبدیل کر دیا ہے، اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ نقشہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی ہم انشاءاللہ یہ ساری کی ساری آیات سمجھتے ہیں جس سے یہ والی بات بالکل نکھر کر واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ پہلی یہ دیکھیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما جب کبھی یاتینکم تمہارے پاس آئے، رسول منکم رسول تم میں سے، یقصون علیکم جو قصہ بیان کریں تلاوت کریں تمہارے اوپر، آیاتی میری آیات، سو جس شخص نے تقوی اختیار کیا، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب دیکھیں، یہ والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو خبر دے رہے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رسول آئیں گے۔ یہاں پر جو غور کرنے والا لفظ ہے وہ یہ ہے رسول۔ یہ جو رسول ہے یہ رسول کی جمع ہے۔ رسول کہتے ہیں ایک رسول کو، اور جو رسول ہے یہ عربی میں کہتے ہیں 2 سے زیادہ رسولوں کو، یعنی متعدد رسول آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد رسول آتے رہیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئیں گے۔ اسی مضمون کا اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا، وجعلنا اور ہم نے ٹھہرا دی ان دونوں کی اولاد میں۔ کن دونوں کی اولاد میں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا؟ نبوت اور کتاب، یعنی نبوت بھی باقی رکھی اور اس نبی کے اوپر جو آسمانی کتاب نازل ہوگی وہ بھی ہم نے باقی رکھی۔ فمن مہتد، پھر انبیاء کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو تو ہدایت یافتہ تھے اور اکثریت جو تھی وہ فاسق ہو گئی، یعنی گمراہ ہو گئے۔ ثم قفینا، پھر ہم نے بھیجا علی آثارہم ان کے آثار قدم پر برسلنا اپنے رسولوں کو۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب کو باقی رکھا۔ پھر آگے بھی دیکھیں، آگے بھی یہی والی بات ہے کہ ہم نے ان انبیاء اور رسولوں کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو رسول ہے یہ جمع ہے رسول کی، یعنی اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام پر آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور نہ تو یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام پر ختم ہوا نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوا، بلکہ اللہ رب العزت کے واضح فرمان کے مطابق اس کے بعد بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی اور ہم نے ان کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا۔ یہاں پر بھی دیکھیں رسول جمع لے کر رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رسول آتے رہے، ایک رسول نہیں ایک سے زیادہ رسول آتے رہے۔ لیکن جب مرحلہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہاں پر آ کے اللہ رب العزت نے یہ جو پیٹرن تھا رسولوں کے آنے کا یہ بالکل ہی تبدیل کر دیا، کیونکہ ساروں میں دیکھیں گے نا آپ کو جمع کا لفظ نظر آئے گا، یہاں پر بھی جمع ہے، یہاں پر واضح طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت اور کتابت باقی رہے گی، پھر یہاں پر بھی جمع کا لفظ آ گیا، یہاں پر بھی رسول جمع کا لفظ آ گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو وہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں
کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سے پہلے تورات گزر چکی ہے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں برسول، ایک رسول کی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول کی، جمع کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ واحد کا لفظ ذکر کیا، تو بتانا اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہی رسول آئے گا، اور وہ رسول کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہے، آگے بھی رسول آتے رہیں گے۔ جیسے دروازہ پہلے کھلا تھا تو اللہ رب العزت نے جمع کا لفظ ذکر کیا، یہاں پہ دروازہ بند ہو گیا تو یہاں پر اللہ رب العزت واحد کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ ایک ہی رسول آئے گا، اور وہ رسول کون سے ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک نام نامی احمد بھی ہے، وہی ایک رسول آئیں گے۔ یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے، بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے۔ اسی وجہ سے ہم قادیانیوں اور مرزائیوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو احمدی نہ کہا کریں، کیونکہ احمدی کا مطلب ہے احمد والے، اور احمد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تو احمدی نہیں ہیں، آپ کی نسبت تو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ہے، تو آپ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو قادیانی کہا کریں، اپنے آپ کو مرزائی کہا کریں، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی طرف منسوب نہ کریں۔ اگر آپ نے نسبت کرنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے نسبت کریں، صحیح طریقے سے دین اسلام میں پہلے داخل ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کریں۔ اچھا، قادیانی یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ قادیانی یہاں پر ایک دجل اور فریب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا نا من بعدی اسمہ احمد، اس احمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ بھائی کیسے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں، بس ایک من گھڑت چیز جو ہے اپنی طرف سے انہوں نے پیش کر دی۔ حالانکہ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت ہے اس کی تفسیر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مفسرین نے، سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی ہے، تو اب کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے احمد کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر ایسے ہی زور زبردستی کرتے ہوئے اس مبارک لفظ کو مرزا غلام احمد قادیانی پر چسپاں کر دینا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اس لفظ کا مصداق قرار دینا، یہ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، اس طریقے سے غلط طور پہ نسبت نہ کریں۔ جو تفسیر صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے منقول ہے، صرف اسی کی حد تک ہی اپنے آپ کو پابند رکھیں، اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر نہ کریں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين